سورہ یونس اور سورہ ہود مکمل پڑھنے کی اور آپ تمام حضرات کو اس کی سماعت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین مکمل قرآن سنانے کی اور سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یونس حضرت یونس علیہ السلام سے منسوب ہے یہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا اپنی شان اور وحدانیت سے کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو کفار ہوں گے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ کفار کہنے لگے کہ ہم میں سے ہی بندہ ہوگا، ہم جیسے ہی انسان ہوگا، نبی ہوگا، سمجھ نہیں آتی، اور پھر نبی نہیں کوئی جادوگر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تم فکر نہ کرنا، یہ تم ہی میں سے ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں۔ اور انہوں نے کفر کیا اور کہا قال الکافرون، سارے کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں کہ فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کس طرح اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا، پھر استوى علی العرش ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ساری خلقت کو جمع کیا اور مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو میں نے کس طرح دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، اور پھر رات کو پیدا کرنے کے بعد رات کو چمک دمک کے لیے میں نے ستاروں کو پیدا کیا، دن کو روشن کرنے کے لیے میں نے سورج کو پیدا کیا، اس لیے لآیات لقوم یتقون، تاکہ تم تقویدار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے آگ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک صالح اعمال کیے اور ایمان پر پختہ رہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنات تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں، ایسے محلات بنائے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز ہوگی جنتیوں کے لیے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جب یہ مومن جنت میں جائیں گے تو سارے کے سارے فرشتے ان کا استقبال، ان کا ویلکم، ان کا خیر مقدم اس طرح کریں گے کہ انہیں سلام پیش کریں گے، تحیہ کریں گے۔ اور پھر فرمایا المسلم یبدأ بتحیۃ السلام، مومن بندہ جب بھی اپنے بات کا آغاز کرے گا یا کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملے گا، اس کی ابتدا تحیہ سے ہوگی، السلام علیکم کہے گا۔ اور یہ مقام اللہ نے جنت میں بھی رکھا، فرشتے جب کہیں گے کہ السلام علیکم، سلام پیش کریں گے، سارے جنتی مل کے کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری بادشاہت کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو لوگ ظلم کرتے ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کبھی بھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے، یہ مجرم ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا بنایا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بت ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ کی ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے کہا اس غلط فہمی میں مت پڑنا، میں کسی کی بھی سفارش نہیں مانوں گا، یہ تم جس کی عبادتیں کرتے ہو یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تم میری ان نشانیوں کو دیکھو، کیا تم اس غیب پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے منزل آسان بناتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام کا قرآن کے اندر 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔
4 مرتبہ ذکر آیا، اور اس صورت کے اندر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تفصیل سے سورہ صافات کے اندر ہے، اور دوسری بات ایک بات یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا، یہ تفصیل اللہ نے سورہ صافات میں رکھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر بات ہوگی۔ اور یہاں پہ جو بات ہے، اللہ رب العالمین نے جب پیغمبر کو بھیجا یونس علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی امت کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ جب انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، ناراض ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا آنے والا ہے، تو یہ چلے گئے سمندر کی طرف۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو اس میں طغیانی آ گئی، سمندر میں جب طغیانی آ گئی، انہوں نے غوطہ لگایا۔ جو ہی یونس علیہ السلام نے غوطہ لگایا تو فوراً مچھلی نے منہ کھولا اور اپنے پیٹ کے اندر انہیں محفوظ کر لیا۔ پھر یہ ساری قوم نے جب دیکھا کہ دیکھو اب تو پیغمبر بھی ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ عالم کہاں ہیں، تو سارے مرد ساری عورتیں میدان میں آئی، ساحل کی طرف آئی، اور اللہ سے توبہ و استغفار کیا۔ آنے والا عذاب اللہ نے ٹھال دیا، اللہ نے پورے عذاب کو امن و سلامتی میں پھیر دیا، ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب سے بچا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر تم نے کیا نہیں سنا کہ میں نے مردے سے زندہ کو پیدا کیا، زندے سے میں مردے کو پیدا کروں گا، اور تم تو اس پر ایمان لے آؤ، اور جب تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس تذکرے کے بعد قرآن مجید کے اندر ایک اور بہت بڑا تذکرہ فرمایا۔ اس سورت کے اندر میں نے پہلی بات بتائی کہ اللہ نے اپنی وحدانیت اور پھر رسالت بیان کی۔ وحدانیت یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، تمام مخلوقات عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ ہی کی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر جو لوگ ایماندار ہوں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں۔ ان اولیاء اللہ، ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ قیامت کے دن انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، یہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں خوشخبری سنا دو، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، تم دنیا میں رہو گے، آخرت میں رہو گے۔ تم جب اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ گے، پھر یاد رکھنا دنیا اور آخرت کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو میرا ایک فضل ہے ان پر، هو السمیع العلیم، اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے صبر اور استقامت کی دعوت دی کہ تم صبر اور استقامت سے کام لینا، میں ایک دن ان پر عذاب لے آؤں گا۔ پھر اسی طرح فرعون کا قصہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ جب ان دونوں نے مل کر فرعون کو دعوت دی، اس نے کیا کہا، کہنے لگا اسحر ھذا، کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو جادو کرنے والا ہے، یہ تو پیغمبر نہیں ہے۔ سارے معجزے کو جھوٹ پر اور جادو پر اس نے کہا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ رب العالمین مفسد لوگوں کو، فاسق لوگوں کو اللہ اجر نہیں دیتا، اللہ ضرور پکڑ میں لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرعون کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ گئے اور انہوں نے جنگ کرنے کی سازش کی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے
دریا کے اندر راستہ بنا دیا، وہ جب گزر گئے فرعون کی پوری قوم، پورا لشکر اس کے اندر غرق ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کی انتہا میں آخر میں ایک بات کہی ہے، فرمایا فَإِنَّمَا يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے آپ کے ہاں اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، یہ قرآن حق کی کھلی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حق، سچ اور صاف واضح الفاظ بیان کیے۔ پھر اللہ نے ایک نظریہ بتلایا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اگر ہدایت کی طرف آؤ گے ہدایت اور فلاح پاؤ گے۔ دوسرا نظریہ بتلایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر تم نے اس سے اعراض کیا، اگر تم نے اس سے گمراہی اختیار کی، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیشہ مجھ پر توکل کرنا اور میری طرف رجوع ہوگی تمہاری۔ اللہ رب العالمین وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بڑی حکمتوں والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اس زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے کیڑے ہو، مکوڑے ہو، زمین پر چلنے والے انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، تمام کو رزق دینے کا وعدہ ایک اللہ نے کیا ہے، ایک اللہ نے وعدہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ مارو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اللہ نے کہا اسے بھی توڑ دو، جب اس پہ لاٹھی ماری اس کا بھی ٹکڑا ہو گیا، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا اور پتھر تھا، جب اسے بھی مارا تو ٹوٹ گیا، دیکھا اس کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک بالکل سبز رنگ کا پتا ہے اور اس کی زبان میں ایک ہی ذکر ہے سبحان من یرانی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا۔ یہ بتا دیا من دابۃ فی الارض الا، اللہ نے جب رزق کا وعدہ کر لیا تو دیکھیں کتنے پتھروں کے اندر اور پھر سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا تازہ پتا اللہ نے کیڑے کے منہ میں رکھا۔ اللہ رب العالمین ایسے بادشاہ ہیں، اللہ مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک صالح اعمال کریں گے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی انہوں نے جھٹلایا، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا تم اب کشتی بناؤ، ایک کشتی بنا دو۔ تو جب لوگ آتے تھے تو دیکھتے یہ نوح علیہ السلام کو کیا ہو گیا، العیاذ باللہ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، خشکی کے اندر کہاں یہ کشتی چلائے گا، مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں، جو میں نے حکم دیا وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی اللہ رب العالمین نے حکم دیا جتنے بھی تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں انہیں اس کشتی میں سوار کر دو، سب کو سوار کر دیا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، کشتی روانہ ہوتی ہے، ایسا سخت عذاب آیا کہ زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، زمین سے بھی پانی آیا، زمین تباہ ہو گئی، صرف پانی ہی پانی ہے، اور آسمان سے بھی بہت تیز پرنالوں کی صورت میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور پہاڑوں سے جہاں آگ نکلا کرتی تھی اس پہاڑوں سے بھی اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا اے میرے لخت جگر آجا، سوار ہو جا، کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ نانا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آپ کیوں گھبراتے ہو، میں تو وہ بلند چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے نوح تو اب چلا جا، اب یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن نافرمان پر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس تیز ہوا کے جھونکے اس کے
کے ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت تیز آیا، اور اس پانی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہاں پر نوح علیہ السلام کے دل سے آواز نکلی، اے میرے بیٹے، اے اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، آج کے بعد یہ تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، آج کے بعد اگر تو اسے بیٹا کہے گا تو سمجھ جانا بہت سخت اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا کہ دیکھیں، اسلام کی خاطر جانیں بھی قربان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والدین ہیں، اسلام سے روبرداری کریں گے، اسلام کی خلاف ورزی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ پھر الی عاد اخاہم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے تا قیامت ان پر لعنت برسائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کا حکم دیا کہ اسے ذبح مت کرنا، اس کا خیال رکھنا، جب انہوں نے ذبح کر دیا تو چیلنج کیا جاتا ہے، بھئی ہم سے بھی کوئی طاقتور ذات ہے، ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے تو لے آؤ، اور ان سے کہو کہ عذاب لے۔ اللہ نے فرمایا ان کی یہ باتیں مجھے پسند نہیں، اللہ نے عذاب لایا اور انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بیزاری کا اعلان کر دیا، جب سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا اور دعوت دی، اور پھر وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جب ان سے روکا تو کہنے لگے، قالوا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جب آپ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادت کریں گے، لیکن ہاں اتنا یاد رکھنا ہمارے مال و متاع میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، ہم تجارت کریں گے، اس میں کبھی بھی کام مت اپنا کوئی بھی اس میں ہے نا مشورہ نہ دینا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہود کو بھی ختم کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں فرمایا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ اے لوگو، اللہ پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، آسمان اور زمین کی یہ قدرتیں جو تم دیکھتے ہو، اس کا بنانے والا صرف میں ہی ہوں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور تم عبادت صرف اللہ کی کیا کرو، جب بھی مشکل آئے توکل علی اللہ کیا کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔